السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے سیاسی مسائل۔ بیشتر اسلامی ممالک جغرافیائی اعتبار سے ایک دوسرے سے منفصل ہیں، لیکن یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ سیاسی اعتبار سے یہ ممالک منقسم ہیں۔ اس کے نتیجے میں گاہے بگاہے باہم برسر پیکار بھی ہو جاتے ہیں اور بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے۔ ایک مسلم ملک کے تمام تر وسائل دوسرے مسلم ملک کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اور انجام کار دونوں متحارب ملک جانی، مالی اور عسکری نقصان اٹھا کر بین الاقوامی برادری میں کمزور اور دوسروں کے دست نگر ہو جاتے ہیں۔ اسلامی ممالک اپنی عددی کثرت اور وسائل کے گوناگونی کے باوجود تاریخ عالم میں کوئی مؤثر اور مثبت کردار ادا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں کی اعلی کار بن کر مسلمانوں کی اپنی قوت کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، باہمی نزاع نہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن حکیم جو کہ مکمل نظام حیات ہے اور ہر طرح کے حالات میں رہنمائی کرتا ہے، مسلمانوں کے انفرادی یا قومی جھگڑوں اور لڑائیوں کے بارے میں ہمیں واضح پالیسی اختیار کرنے کی ہدایت دیتا ہے، وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المقاسطين، إنما المؤمنون إخوة بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ترجمہ، یہ سورۃ الحجرات میں ہے۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ گروہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پس اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو اور عدل سے کام لو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحمت کی جائے۔ اسلام تفریق، رنگ و نسل کا قائل نہیں، بلکہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام ملت اسلامیہ کے تمام افراد کو ایک عالمگیر برادری کی شکل میں متحد اور منظم کرتا ہے اور تفرقہ بازی گروہ بندوں سے گریز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ ارشاد نبوی ہے، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهُمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِّنْهُ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّىٰ۔ تم مومنوں کو باہمی رحمت، محبت اور شفقت میں اس طرح پاؤ جیسے ایک بدن ہوتا ہے۔ جب ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارا بدن بیدار رہ کر
اور بخار میں تپ کر اس کی تیمارداری کرتا ہے۔ اسلام نے ملت کے اتحاد کے لیے وسیع بنیادیں فراہم کی ہیں۔ وہ نسل، وطن، زبان، رنگ، معاشی یا سیاسی اغراض کے اشتراک میں سے کسی چیز کی قومیت کی بنیاد تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کا دعویٰ ہے کہ تمام انسان ایک باپ کی اولاد ہیں اور قبائل اور خاندانوں کی تقسیم صرف باہمی تعارف کے لیے ہے۔ پوری کائنات بنی نوع انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور پورا روئے زمین انسان کا وطن ہے۔ عربی کو اجمی پر اور کالی کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسلام کی انہی تعلیمات کی اساس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اور انہی تعلیمات کے مطابق پاکستان معرض وجود میں آیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں، ان کے باہمی رشتے کی مضبوطی کے لیے یہی اصول ہیں، اور اگر اسلامی ممالک ان اصولوں کو اپنا لیں تو ملت اسلامیہ کے اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ مسلم اکثریت کے کئی علاقے ابھی تک استعماری طاقتوں کے تسلط میں ہے، اور ان میں سے بیشتر طاقتیں اسلام کی بیک نے اور مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے دن رات مصروف جہد و عمل ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں اور اکثریت کے رحم و کرم پر ہیں۔ وہ اپنی مذہبی تقریبات، دینی شعائر اور اسلامی تعلیمات پر آزادانہ عمل نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان ممالک اپنی آزادانہ حیثیت برقرار رکھ سکیں اور قوموں کی برادری میں وقار اور احترام حاصل کر لیں تو دنیا بھر کے مسلمان اقلیتوں کو عزت، تحفظ اور اسلامی تعلیمات پر عمل کی آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/4 ہیں اور اکثر ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ اقوام متحدہ کے کل ارکان کا 1/3 مسلم ممالک پر مشتمل ہے، لیکن عملی طور پر ان کی آواز غیر مؤثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک میں باہمی اتحاد مفقود ہے اور بڑی طاقتوں کے امداد کے محتاج ہونے کی وجہ سے ان کی مرضی کے پابند ہیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان ممالک باہمی اتحاد و یگانگی کو فروغ دیں اور غیر مسلم سامراجی طاقتوں کے تسلط سے نجات حاصل کریں۔ مسلمان حکومتوں کو اپنے اقتدار کے لیے مقصد کا تعین کرنا چاہیے کہ ان کی حکومت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے قانون کی بالاتری اسلام کا تقوی اور خلق خدا کی خیر خواہی ہے۔ چنانچہ ان کے تمام اقدامات اس مقصد کے پیش نظر ہونے چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم معیار کا حصول۔ اسلامی حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے معیاری ادارے قائم کریں، جہاں تحقیق و تجربات کی ہر سہولت میسر ہو اور جدید علوم کے حصول کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ ہر ملک کے علماء اور سائنسدان اپنے علمی اور فنی تجربات سے دوسرے ممالک کے علماء اور سائنسدانوں کو آگاہ کریں اور علمی اور سائنسی میدان میں مشترکہ کوششیں کی جائیں۔ اسلامی ممالک کو اپنے علمی اور مادی وسائل جمع کر کے اعلیٰ دفاعی سامان تیار کرنا چاہیے۔ اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمان جنگی اعتبار سے اس قدر مضبوط ہوں کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ جتنی قوت تم مہیا کر سکتے ہو اور جتنے گھوڑے باندھ سکتے ہو تیار کرو، جن سے تم اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو ہراساں کرو، اور ان دوسرے لوگوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسلامی ممالک آپس میں دفاعی معاہدے کریں، اور اگر کسی ایک مسلم ملک پر حملہ ہو تو دوسرے ممالک خاموش تماشائی نہ بنے رہیں۔ وہ نہ صرف زبانی اور اخلاقی مدد کریں بلکہ دفاعی معاہدوں کے مطابق فوجی مدد بہم پہنچائیں۔
کسی ایک ملک پر حملہ پورے عالم اسلام پر حملہ متصور ہو۔ اگر مسلمان ممالک اپنے آپ کو مستحکم بنا لیں تو نہ صرف مقبوضہ اسلامی ممالک کی آزادی کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں، بلکہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں انہیں بھی تحفظ مل سکتا ہے۔ اقتصادی خوشحالی کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ معاشی طور پر خوشحال قوموں میں کئی ایسی اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی جو مفلس اور غریب قوموں کا ورثہ ہیں۔ معاشی ترقی ہی سیاسی قوت اور استحکام کی ضامن ہے۔ اسی لیے اسلام نے فکر و فاقہ کے خلاف باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا ہے، تاکہ وہ انسان کے عقیدہ، اخلاق، کردار، عائلی زندگی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہو کر کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہ کر دے۔ اس لیے اسلام نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اسلامی ریاست کی حدود میں رہنے والے ہر انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کی تکمیل کی جائے۔ یہ اہتمام اس درجے تک ہونا چاہیے کہ کوئی فرد ان ضروریات سے محروم نہ رہے۔ ان بنیادی ضروریات میں غذا، لباس، مکان، علاج اور تعلیم شامل ہیں۔ اسلام نے فکر و فاقہ کو ختم کرنے اور انفرادی اور قومی معیشت کے استحکام کی طرف بار بار توجہ مبذول کرائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَإِذَا قُضِيَ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی کہ رزق تلاش کرو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ تعالیٰ سے ہی رزق طلب کیا کرو۔ وَقَدْرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ زمین میں غذاؤں کے خزانے رکھ دیے ہیں 4 دن میں جو مساوی ہیں تلاش اور جستجو کرنے والوں کے لیے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سورۃ المزمل۔ اور کتنے اور لوگ ہیں جو پھرتے ہیں ملک میں اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرتے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال رزق کمانا فرض ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر طلب رزق سے غافل ہو کر سو نہ رہو۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف ہم روزگار سے دھلتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص بھی طلب رزق کی جد و جہد میں پست ہو کر نہ بیٹھ جائے، پھر یہ کہنے لگے کہ میں متوکل ہوں، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ اسلام دولت مندی کو بشرطی کہ وہ حلال ذرائع سے ہو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت قرار دیتا ہے، اور فکر و فاقہ کو ایک ایسی مصیبت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بلا شبہ فکر و فاقہ انسان کے عقیدہ اور ایمان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، خاص طور پر وہ تنگ دستی جس کے پہلو بہ پہلو بعض لوگ بے حد مالدار ہوں اور بے چارہ غریب اور تنگ دست تو محنت مزدوری کر رہا ہو اور سرمایہ کار بیکار بیٹھا ہو۔ ایسے حالات میں فکر و فاقہ انسان کو کائنات کی خدائی تنظیم کی حکمت کے بارے میں اور دولت کی خدائی تقسیم کے مبنی پر انصاف ہونے کے بارے میں شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے۔ فکر و فاقہ اخلاق و کردار کے لیے بھی کچھ کم خطرناک نہیں، اور کسی غریب اور تنگ دست کو اس کی بدحالی اور محرومی بعض دینی اور دنیاوی معاملات میں غیر شریفانہ اور اخلاق سے گرا ہوا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ معدے کی آواز ضمیر کی آواز سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک قرض دار پر اس کا قرض اخلاقی اعتبار سے کس طرح اثر انداز ہوتا ہے،
اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص قرض لیتا ہے تو وہ بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ فکر و فقہ انسان کی فکر و فہم کی صلاحیتوں کو بھی مفلوج کر دیتا ہے۔ ایک تنگ دست آدمی جسے اپنے اہل و عیال کے لیے ضروریات زندگی میسر نہیں، کس طرح گہری بات سوچ سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں آٹا نہ ہو اس سے مشورہ مت طلب کرو، کیونکہ وہ شخص پریشان فکر ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ فکر و فاقہ عائلی زندگی کی تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور تنگ دستی بسا اوقات میاں بیوی میں تفریق کا باعث بن جاتی ہے۔ عرب میں جاہلی دور میں والدین تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے، جس سے قرآن حکیم نے منع کیا ہے۔ الغرض اسلام غربت اور افلاس کو ایک لعنت سمجھتا ہے، جس سے اسلامی معاشرے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے بیشتر مسلم ممالک کے معاشی حالات خاصے بہتر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مسلم ممالک ایسے بھی ہیں جو دنیا کے انتہائی غریب ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار بھی انہی ممالک سے ہے۔ پاکستان کے لیے غربت ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہم قرضوں میں اس بری طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے زر مبادلہ کا بیشتر حصہ قرضوں اور سود کی ادائیگی میں صرف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود ادائیگیوں کا توازن درست رکھنے کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ اس سنگین صورتحال سے نجات کے لیے انقلابی معاشی اقدامات کی ضرورت ہے۔ خوراک انسان کی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ جب تک ہمیں پیٹ بھر کے کھانے کو نہ ملے، ہمارے لیے اخلاقی اقدار، مذہبی روایات، دینی تقاضے، سیاسی ذمہ داریاں، عملی نظریات اور سائنسی افکار ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایک خالی پیٹ انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ رب العالمین کی ہستی کہیں ہے بھی یا نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس نفسیاتی کیفیت سے بخوبی آگاہ تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاد الفقران یکون کفرا۔ فقر آدمی کو کفر کے قریب لا کھڑا کرتا ہے، اور آپ نے کفر اور فقیر کو ایک ہی سیاق میں ذکر فرما کر دونوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ اے اللہ تعالیٰ، میں کفر اور فقر دونوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ ہر شخص کو پیٹ بھر کر خوراک مہیا کی جائے، بغیر اس بات کا لحاظ کیے کہ وہ خود اپنے مال سے یا اپنی محنت کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ البتہ ایسے افراد جو کسی بیماری، معذوری، بڑھاپے، یتیمی یا کسی اور سبب سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہیں تو اسلامی ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کریں۔ اسلام نے زیادہ سے زیادہ غذا پیدا کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رزق کو زمین کی پہنائیوں میں تلاش کرو۔ رزق کو زمین کی پہنائیوں میں تلاش کرو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے جرف کے مقام پر کاشتکاری کی، اور قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھوں میں آپ نے کھیتوں اور نخلستان میں کدال اور پھاوڑے سے کام کرنے کی وجہ سے گٹے پڑے ہوئے دیکھے تو آپ ان کے دونوں ہاتھوں کو چومتے جاتے اور فرماتے، یہ دونوں ہتھیلیاں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اسلامی ممالک اپنے وسیع اور زرخیز اراضی کی بدولت اس قابل ہیں کہ نہ صرف اپنی غذائی ضروریات کو پورا کریں بلکہ اتنا وافر غلہ پیدا کر سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو برآمد کیا جائے۔
لیکن دوسرے معاشی ترقی کے شعبوں کی طرح زراعت کی طرف بھی بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں 20.33 ملین ایکڑ رقبے پر کاشت ہے، جبکہ 10.80 ملین ایکڑ قابل کاشت اراضی بنجر پڑی ہوئی ہے۔ گویا قابل کاشت رقبے میں سے 1/3 بنجر ہے اور زیر کاشت اراضی میں بھی زرعی پیداوار کا معیار پست اور فی